دریافت فرمایا ہے کہ بیٹی کی شادی پہ جہیز دینا چاہتا ہوں۔ بیٹی کہتی ہے ضرورت نہیں، اس کے سسرال والے بھی کہتے ہیں آپ کی مرضی، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بطور جہیز کچھ نہیں دیا تھا؟ بات آپ کی اصولی طور پہ درست ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی رضی اللہ عنہا کو جہیز کی کچھ چیزیں دی تھیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیسہ آیا کہاں سے تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی اس شادی میں دعوت دی گئی تھی، اور اصل قصہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دی تھی بدر کے موقع پہ۔ تو جب رشتہ طے ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی اس کے اخراجات کا کیا ہوگا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کی وہ ڈھال 480 درہم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بیچ دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رقم لے آؤ۔ وہ رقم لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بستر بنا لو، اس سے گھڑے لے لو، اس سے یہ چیزیں لے لو، اور باقی جو رقم بچ گئی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 129 تولے چاندی اپنی صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کا حق مہر قرار دے کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ یہ اس کو حق مہر دے دینا، اور جو پیسے میں نے تمہیں دیے ہیں اس میں سے خوشبو بھی لے لینا۔ اس میں اتنی کم چیزیں آئی تھیں کہ بس ضروریات زندگی تھیں جو پوری ہو سکتی تھیں، تو اس لیے اسے جہیز کہنا بڑا مشکل ہے۔ شادی کے موقع پہ تحفے دینا یہ ہوتا ہی ہے، وہ ہوا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ایک بڑے دمبے کی کھال خرید کے لائے، اور ہم دونوں اسی ایک بڑے دمبے کی کھال کو رضائی بنا کے سو جاتے تھے۔ اس کا تذکرہ آیا ہے وہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکانات کی ترتیب دی تھی وہ غالباً اب تک ہوگی۔ اب کوئی نیچے جائے تو دیکھے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ازواج مطہرات کے گھر تھے، اور ایک گلی تھی، اور اس گلی کے پار جو گھر تھے ان میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور نعمان ابن قتادہ کے بھی گھر تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب نکلتے تھے گھر سے تو جاتے ہوئے دروازہ کٹکھٹا جاتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور خود نماز کے لیے مسجد نبوی تشریف لے جاتے تھے۔ تو ایک دن یہ جو بڑا لمبا ہے قصہ، اس کا اختصار یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی صحت کچھ رہنے لگی ایسے ہی، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ والد کے پاس جائیں اور ایک غلام مانگ لیں، آج کل غلام بہت آئے ہوئے ہیں۔ تو حاضری ہوئی، آپ گھر پہ نہیں تھے، پھر وہ پیغام دے کے چلی گئی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خود ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور انہوں نے یہ بات سامنے رکھی کہ میری صحت اب اچھی نہیں رہتی، ایک غلام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جوابات دیے۔ ایک تو فرمایا میری بیٹی میرے پاس اگر غلام ہوتے تو جو بدر میں 8 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے تھے میں ان کی اولاد پہ نہ لگا دیتا، انہیں بیچ کے ان شہداء کی اولاد کا بھی تو خیال رکھنا تھا۔ اور دوسرا جواب دیا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا تو داخل ہو گئے۔ قدموں کی چاپ سن کے صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئیں کہ والد ہے، تو انہوں نے اپنا جو کھال بڑے دمبے کی اوڑی ہوئی تھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم دونوں اسی کھال میں ہی سوتے تھے، تو مجھے بہت حیا آئی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو آپ نے دروازہ کھول دیا فل، اور مجھ سے کہا، ہم سے کہا بالکل اسی طرح لیٹے رہو، ہلنا نہیں ہے، اور پھر تشریف لے گئے ہمارے پاؤں کی طرف،
اور پاؤں کی طرف جا کر بیٹھ گئے میرے اور علی رضی اللہ عنہ کی دونوں ٹانگوں کے درمیان۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نسائی نے اس روایت کو نقل کیا عمل الیوم واللیلہ میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو جب میں نے چھوا تو برف کی طرح تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کوئی رات اس جیسی مبارک رات نہیں تھی، پوری زندگی میں۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو اپنے سینے سے لگا لیا، حتیٰ اسخنہ ہوا، یہاں تک کہ وہ کوئلوں کی طرح گرم ہو گئے، دہک اٹھے۔ تو پھر اس میں جو آتا ہے نا ایک لحاف کا قصہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں یہی تھا بس، یا پھر آپ کی دوسری صاحبزادی تھیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ۔ تو بدر میں آپ کے داماد ابو العاص بن ربیع آپ کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ تو جب کفارے کا فیصلہ ہوا کہ فدیہ دے دیں، تو فدیے کے اس معاملے میں ظاہر ہے عربوں نے مکہ سے اپنے فدیے بھیجے، تو ابو العاص ابن ربیع کے جو والدین تھے انہوں نے کوئی فدیہ نہیں بھیجا۔ انہوں نے کہا ان کی بیٹی ہمارے گھر میں ہے، بیائی ہوئی ہے، تو اپنے داماد کو خود ہی چھوڑ دیں گے، ہم کیوں بیٹے کے لیے پیسے بھیجیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو شوہر سے بہت تعلق خاطر تھا، اور بہت زیادہ، وہ تو محبت ان کی سامنے آتی ہے جب انہوں نے انہیں پناہ دے دی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں آ کے لوگوں سے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا، بیٹی نے آج رات ایسے انہیں پناہ دے دی۔ تو ہوا یہ کہ پھر وہ ہار انہوں نے دیا، وہ ہار جو پہنچا فدیے کے طور پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پہ اسے رکھا، ہتھیلی پہ، اور غور سے دیکھتے رہے، اور پھر آپ پہ شدید رقت طاری ہوئی، ایسا رونا ہوا کہ سارا جسم مبارک بالکل ہلتا تھا۔ تو آپ نے کہا یہ تو وہ ہار ہے جو خدیجہ نے زینب کو دیا تھا اس کی شادی کے موقع پہ، تو تم لوگ اگر اجازت دو تو میں بیٹی کو ہار واپس بھیج دوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کسی سے اجازت کیا لینی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی وعدہ کرو تم میری بیٹی کو بھی واپس بھیجو گے۔ تو یہ روایات ملتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا، یہ روایات ملتی ہیں، لیکن یہ جہیز نہیں ہے، یہ تحفہ ہے جو انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا۔ ہمارے زمانے میں جس حد تک ہو سکے اس رسم کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن غور کر لینا چاہیے کہ ایسے نہ ہو کہ رسم ختم کرتے کرتے بیٹی کا گھر پرسوں اجڑ جائے۔ وہ تو پھر بعد میں سامنے آتا ہے نا کہ جہیز لینا تھا کہ نہیں لینا تھا۔ اور اس کی ایک بہت اچھی صورت یہ بھی ہے کہ جہیز اور اتنے لمبے چوڑے خرچے شادیوں کے بیٹی کو پلاٹ لے کے دے دیا جائے، چاہے شہر سے 20 میل دور ہی کیوں نہ ہو، کہ آپ رکھیں، گھر بنا لیں۔ اللہ توفیق دے، استطاعت دے تو 1-2 کمرے ڈال دینے چاہیے، واش روم اور کچن، کیونکہ بہت بڑے مسائل ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جاتے ہیں، گھر نہیں ہوتے، تو 20 میل گھر دور لے کے بنا کے دے دینا چاہیے۔ یہ جہیز سے 1000 گنا افضل چیز ہے جو اس کی ضروریات زندگی میں کام آ سکے۔ مثلا گاڑی لے دی جائے کوئی چھوٹی موٹی تک کہ ان کی ضروریات زندگی میں کام آ سکے، لیکن یہ آپ کا اپنا معاشرتی مسئلہ ہے۔ صاحبزادی صاحبہ آپ کی منع کرتی ہیں اور ان کے سسرال والے بھی یہ کہتے ہیں، تو یہ معاشرتی چیزیں ہیں جن کو آپ جو بھی آپ مناسب سمجھیں نباہ کر لیں، شریعت ہر طرح سے اجازت دیتی ہے۔ دریافت فرمایا ہے کہ نماز میں امام کے پیچھے میں اپنی خیال میں مگن تھا اور میں نے 2 سجدے کر لیے، یعنی امام صاحب سجدے میں گئے پہلے میں، تو میں گیا ان کے ساتھ، اور پھر جلدی سے اٹھ کے دوبارہ سجدہ اپنے طور پہ جیسے نماز پڑھتے ہوں گے ویسے کیا ہوگا، اور امام جب دوسرا سجدہ پورا کر کے میں آیا ہوں تو امام صاحب ابھی دوسرے سجدے میں جا رہے تھے۔ تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ نماز تو آپ کی ہو جائے گی، لیکن آپ کا سجدہ جو دوسرا ہے وہ باطل قرار پائے گا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ امام کے ساتھ جو ایک سجدہ آپ نے کیا تھا، پھر اس سجدے میں ٹھہر جانا چاہیے تھا یہاں تک کہ امام دوسرے سجدے کے لیے اٹھتا۔ تو آپ نے ظاہر ہے کہ جلدی جلدی دونوں سجدے کر لیے، تو آپ کا ایک سجدہ شمار ہوگا، 2 نہیں۔
گھر میں نماز پڑھ لی اور مسجد گئے تو جماعت ہو رہی تھی، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ کئی بار بات ہو چکی اور بار بار پڑھتے ہیں تو اس سے مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ایک ہی چیز کو 10 مرتبہ دہرانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آدمی جب بھی کسی دینی مجلس میں جاتا ہے، یہ بولنے والے کو چاہیے کہ نئی سے نئی چیز لائے، علم لائے، لوگوں کو تعلیم دے۔ اگر وہی 10-12 قصے ہی ہمیشہ سنانے ہیں، ہر 5ویں 6ٹھے جمعے پہ پھر وہی تقریر آ جاتی ہے، تو ایسی مجلسوں سے بہتر ہے آدمی 2 نفل پڑھ لے۔ ہمیں بڑی حیا آتی ہے، ایک مسئلہ ہو گیا یار سنیں آپ اس سے، ہم دوبارہ اصل قصہ شروع آتا حضرت مہجن رضی اللہ عنہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نماز کے لیے اور آپ نے نماز پڑھائی، تو مہجن رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ تو آپ نے سلام کے بعد فرمایا کہ مہجن آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں گھر پڑھ کے آیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب پڑھ لو اور پھر جب جماعت دیکھو تو دوبارہ پڑھ لو۔ اب یہ حدیث پڑھ کے اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے میں دوبارہ جماعت پڑھوں گا، تو اسے خود سوچنا چاہیے کہ یہ حدیث میں جو کچھ آیا ہے اس پہ عمل کرنے سے نقصان کیا ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث کو ہمیشہ اساتذہ سے پڑھنا چاہیے، وگرنہ گمراہی کے لیے صرف احادیث کا خود پڑھ لے نہیں کافی۔ اس حدیث کے بعد آپ دیکھیں دوسرا سٹیپ، موطا میں آیا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم اپنی نماز پڑھ لو اور پھر تمہیں امام جماعت مل جائے تو دوبارہ اسے پڑھو، مگر فجر اور مغرب نہ پڑھنا۔ دیکھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قید نہیں لگائی تھی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے 2 نمازوں کی قید لگا دی، یعنی عشاء پڑھ لو، عصر پڑھ لو، ظہر عصر اور عشاء پڑھ لو، مغرب اور فجر نہ پڑھنا۔ یہ حدیث میں قید آ گئی نا، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایکسیپشن دے دی کہ 2 نمازیں نہیں پڑھنی۔ آگے چل کے اور 3 نمازیں نہیں پڑھنی، یعنی فجر پڑھ لو، ظہر پڑھ لو اور عشاء پڑھ لو، بس 2 نمازیں۔ گھر سے نماز پڑھ کے آیا، مارکیٹ پہنچا، جماعت ہو رہی تھی، ظہر پڑھ لو اور عشاء پڑھ لو، تو فجر عصر مغرب نہیں پڑھی جائے گی۔ فجر اس لیے نہیں پڑھی جائے گی کہ فجر کی نماز کے بعد نفل نہیں ہوتے، منع ہے فجر کے بعد نفل پڑھنا، تو چاہے جماعت دوبارہ ہو رہی ہو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ عصر کے بعد بھی نفل پڑھنا منع ہے، تو عصر کے بعد بھی چاہے جماعت ہو رہی ہو وہ دوبارہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ دوسری احادیث میں ممانعت آ گئی۔ مغرب کو اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ مغرب اصل میں ہمارے نزدیک نماز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز 2 رکعتیں ہیں، اسی لیے کوئی آدمی 4 سنتیں پڑھتا ہے اور وہ 2 سنتوں میں ترتیب سے صورتیں پڑھتا ہے، مثلا سورہ کافرون پڑھی، پھر سورہ النصر پڑھ لی، اذا جاء نصر اللہ، تیسری کے لیے کھڑا ہوا، اب اسے چاہیے تھا نا کہ اس کے بعد تبت یدا ابی لہب پڑھتا اور چوتھی میں قل واللہ پڑھتا، اس نے ان دونوں صورتوں کو، پہلیوں کو اس طرح پڑھ لیا اور پچھلیوں کو اس نے ترتیب چھوڑ دی، اور ترتیب میں چھوڑ کے وہ چلا گیا، والضحیٰ پڑھ لی اور الم نشرح پڑھ لی، بالکل جائز ہے۔ نماز اصل میں 2 رکعتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ آپ نے مغرب کی نماز 3 رکعتیں گھر میں پڑھی، اور جب آپ جا رہے تھے تو مسجد میں جماعت کا سن کے گئے اور امام کے ساتھ مغرب کی 3 رکعتیں دوبارہ پڑھی اور سلام پھیر دیا۔ ایک غلطی تو یہ ہے کہ آپ کو 3 رکعتیں پڑھنی ہی نہیں چاہیے تھی، فجر عصر مغرب نہیں پڑھی جائیں گی، کیونکہ 3 رکعتیں کوئی نماز نہیں ہے۔ پھر آپ نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، یہ دوسری غلطی ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی ایسے کر لے تو پھر اٹھے امام کے سلام کے بعد اور چوتھی رکعت بھی پڑھے، کیونکہ 2 رکعتیں ہو گئیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز 2 رکعت ہوتی ہے، تو 2 رکعتیں ہو گئیں اور پھر 2 رکعتیں ہو گئیں، اس لیے مغرب کی نماز کبھی دوبارہ پڑھنے کا ہو جائے جسے آپ نے تحریر فرمایا ہے، تو امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا چاہیے، اٹھ کے پھر چوتھی رکعت پڑھنی چاہیے تاکہ 2 نفل اور 2 نفل 4 ہو جائیں،
اور اگر امام کے ساتھ غلطی سے سلام پھیر دیا، یعنی علم تھا مسئلے کا، اس کے باوجود غلطی سے پھیر دیا تو سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا۔ نماز توڑنی ہو، نماز توڑنی ہے یا ٹوٹ گئی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نماز ٹوٹ جاتی ہے خود بخود، مثلا کسی آدمی نے سجدہ نہیں کیا، کسی آدمی نے رکوع چھوڑ دیا تو نماز خود بخود ٹوٹ گئی، اب اس کا تو کوئی نئے سرے سے پڑھنی ہے۔ اور نماز ایک ہے جان بوجھ کے توڑنا، وہ جان بوجھ کے جو نماز توڑی جاتی ہے، مثلا خون بہنا شروع ہو گیا اور دانتوں میں زبان پہ خون کا اثر آ گیا اور حلق میں وہ محسوس ہونے لگا، تو اب نماز توڑنی پڑ گئی نا۔ اور وہ چاہتا ہے کہ اب کلی کر لے، کھانا کھا رہا تھا، چنے سے زیادہ کوئی چیز دانت کی کسی خلا میں اٹک گئی، اب اس کا ذائقہ بھی حلق سے اتر رہا ہے، حتیٰ کہ وہ نگل لیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ اب جو نماز توڑنے کا مرحلہ خود ضرورت پیش آ جائے تو پھر ایک طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے پھر دوبارہ نماز شروع کرنی چاہیے، بس ایک طرف کا سلام نماز کو توڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ والدین کی خدمت کے لیے شوہر کی اجازت، شوہر کی اجازت کا مسئلہ تو یہ ہے بھیا کہ والدین یعنی خاتون پوچھ رہی ہیں کہ والدین کی خدمت کے لیے شوہر کی اجازت، تو مسئلہ یہ ہے کہ اجازت ہوتی ہے ایمرجنسی میں، ایمرجنسی پیش آ جائے تو اس میں تو کسی کی بھی اجازت ضروری نہیں ہے۔ والد ہیں گر پڑے، والدین ساس ہیں سسر ہیں گر پڑے، انہیں اٹھانا ہے ہاسپٹل لے جانا، اس میں کسی کی اجازت کی کیا ضرورت؟ وہ تو اللہ نے آپ پہ فرض قرار دیا ہے کہ آپ ان کا بھی خیال رکھیں، انسانیت کے اعتبار سے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہی ہے نا۔ اور ایک ہے اس سے بڑھ کے خدمت، جیسے ان کے پاؤں دبانا، جیسے ان کے سر میں تیل ڈال دینا، جیسے یہ چیزیں، یہ سب چیزیں شوہر کی اجازت پر موقوف ہیں، کیونکہ شوہر کا زیادہ حق بنتا ہے بنسبت ساس اور سسر کی۔ حتیٰ کہ نفل نماز وہ بھی شوہر کی اگر مرضی نہ ہو تو نہیں پڑھی جا سکتی، نفل روزہ بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ مثلا معلوم ہے کہ وہ 1 بجے دفتر سے گھر یا دکان سے یا تجارت یا کسی وجہ سے 1 بجے آتے ہیں، اب 1 بجے نفلیں پڑھنا شروع کر دینا کہ بھی ظہر 1:30 بجے پڑھوں گی تو آدھا گھنٹہ، قطعاً نہیں ہونا چاہیے، نہ شریعت اس کی اجازت دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم میں آتا ہے، آپ نے کہا کہ تم عورتوں اگر آٹا گوندھ رہی ہو یا اس سے روٹی لگا رہی ہو اور پیڑا تم نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لیا ہے اور تمہارا شوہر تمہیں آتا ہے اشارہ کرتا ہے تو اس کے پاس چلی جاؤ، اور اگر تم ایسے نہیں کرو گی تو تکن فتنۃ فی الارض، زمین پہ رہنے والے مرد یہ ایک آزمائش میں پڑ جائیں گے، وفساد کبیر، اور تمہاری سوسائٹی میں بے حیائی کا طوفان آ جائے گا اگر ایسے نہیں کرو۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے جائز اور درست قرار دیا ہے وہ اپنی جگہ پہ جائز اور درست ہے۔ تو پھر ساس اور سسر کی خدمت میں بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں جن کے تیسری قسم ہے، جن کے متعلق پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کروں گی تو شوہر خوش ہوں گے، شوہر ناراض نہیں ہوں گے۔ مثلاً سونے کا کنگن بنا لیا ساس کے لیے کہ امی آپ پہنے، یہ کپڑے لے آئیں گے آپ پہنے، اس کے لیے اگر باہمی رضامندی ہو کہ شوہر کچھ نہیں کہیں گے، خوش ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کیٹیگری میں یہ چیز آتی۔ فسخ نکاح کی صورتیں آپ نے غالباً جناب والا نے اتنے طویل سوالات جو بھیجے ہیں، ہماری آپ کی فون پہ اس دن کافی طویل گفتگو ہو گئی تھی۔ بھیا آپ ہیں امریکہ میں اور وہاں پہ شرعی قوانین نہیں ہیں، تو آپ کیسے ان مسائل کو حل کر پائیں گے؟ وہاں تو وراثت عادی ہو جائے گی، طلاق ہو گئی تو بھی عادی ہو جائے گی، پھر اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے؟ تمام ممالک جن میں بیوی کو آدھی رقم ملتی ہے، اس کے لیے مسلمانوں کے لیے لگا بندھا ایک اصول اور قاعدہ،
کہ حکومت وقت کا وہاں جو قانون ہے اس کے مطابق کاغذات بھر دیے جائیں، اور اس کے تقسیم کے بعد عورت کی طرف شریعت کے مطابق زیادہ حصہ چلا گیا ہے، اسے 25% ملنا چاہیے تھا، امریکن گورنمنٹ کے مطابق اسے 50% مل گیا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ 25 اپنے شوہر کو واپس کرے۔ یہ جائز ہی نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ 50% پورے مال کو رکھ لے۔ اسی طرح شوہر ہے، شوہر کو زیادہ ملنا چاہیے تھا، بیوی کو کم ملنا، اور یہ دونوں برعکس جہاں بھی، تو شریعت کے مطابق مال کی تقسیم ہونی چاہیے۔ شریعت نے وراثت کی تقسیم عقل پہ نہیں رکھی۔ ہمیشہ یہ اصول ذہن میں رہے کہ شریعت نے وراثت کی تقسیم انسانی عقل پر نہیں رکھی۔ انسانی عقل 1000 بار کہے کہ یہ زیادہ محتاج ہے، تو یہ عورت ہے، تو یہ بچہ ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ شریعت نے وراثت کی تقسیم اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور خود اس نے تقسیم کیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ تقسیم کرتا ہے دولت کو تمہاری اولاد میں، للذکر مثل حظ الانثیین، اور ہمارا یہ حکم ہے کہ لڑکی کو قہرہ حصہ ملے گا، اور جتنا بہن کو قہرہ ملے گا دوہرا جا کر بھائی کو ملے۔ اور اسی طرح اللہ عورتوں کے متعلق بھی کہتا ہے کہ عورتیں جو کچھ مال دنیا میں چھوڑ کر جائیں اس کی بھی تقسیم ہوگی۔ یہ تقسیم دنیا بالکل کر ہی نہیں سکتی، کوئی آدمی اس میں دخل دے ہی نہیں سکتا۔ اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا پھر حدیث ہے۔ اسی لیے اہل تشیع اور اہل سنہ میں وراثت کی تقسیم پر اختلاف ہے۔ ان کے نزدیک ائمہ کرام اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی جو احادیث ہیں اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ ہمارے نزدیک جو حنفیہ کی روایات ہیں، صحیح احادیث آئی ہیں، اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ یہ تقسیم ہو نہیں سکتی۔ تو اس لیے آپ پھر خلا کی بات کر رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو نکاح کو فسخ کر دیتی ہیں۔ طلاق نکاح کو فسخ کر دے گی، توڑ دے گی۔ مرتد ہو جانا یہ نکاح کو توڑ دے گا۔ عورت مرتدہ ہو گئی اور اس نے کفر کو اختیار کر لیا تو پھر اس میں آگے 2 شقیں بن جاتی ہیں۔ اگر تو عورت نے اس لیے ارتداد اختیار کیا کفر کے جملے بکے کہ نکاح ٹوٹے اور میری جان چھوٹے اس سے، شوہر سے، تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ دوسری، پہلی جنگ عظیم جب پیش آئی تھی تو پہلی جنگ عظیم میں ہزاروں فوجی بھرتی ہوئے تھے۔ اس میں حافظ آباد، گجرانوالہ، یہ جو علاقے ہیں ان لوگوں نے انکار کیا تھا۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں جائیں گے۔ اور یہاں پنجابی ماشاءاللہ یہ 6 فٹ کے اور گبرو اور انگریزوں کی مخالفت، ان کا بالکل نہیں جانا۔ تو گوروں نے یہاں مار مار کے جبراً بھرتی کیا تھا۔ 14 روپے اور 12 روپے دیتے تھے، آدمی خرید لیتے تھے۔ تو جو گئے جنگ عظیم میں، پہلی جنگ عظیم میں، پھر وہ واپس ہی نہیں آئے، اور عورتوں نے مرتد ہونا شروع کر دیا۔ آخر کب تک صبر کرتی؟ کئی ایک 30 سینکڑوں کے حساب سے وہ کفر کے جملے کہتی تھیں، 4 5 10 20 آدمیوں کے درمیان۔ گھر میں لڑائی ہو گئی تو کفر کے کوئی جملہ کہہ دیا، وہ چلے جاتے تھے مولوی صاحب نے کہا نکاح اس کا ٹوٹ گیا، تو وہ عدت گزار کے دوسرا نکاح کر لیتی۔ اس پہ فقہائے احناف نے لکھا، سب سے زیادہ اچھا فتویٰ اور بڑی تشریح کے ساتھ مولانا احمد رضا خان صاحب نے فتاویٰ رضویہ میں لکھا ہے۔ انہوں نے اس نکاح کے متعلق کہا کہ یہ نکاح ٹوٹتا ہی نہیں ہے، کیونکہ شرعاً کوئی وجہ نہیں پائی گئی۔ رہ گئی آپ کی بات، تو یو ایس میں اب اتنے بڑے بڑے علماء ہوں جو بیٹھیں اور دونوں طرف کی سن کے، یہ شریعت نے رکھی ہے، اجازت دی ہے کہ اگر حکومت کافروں کی اور عدالت سے انصاف نہ ملتا ہو تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہاں وقت کے علماء بیٹھ جائیں، یا جس سے خاتون ان کے اہل خانہ سب سے بڑا عالم دین تصور کرتے ہیں اس کے پاس چلے جائیں اور ان سے فیصلہ کرا لیں، بشرطے کہ شوہر بھی راضی ہو کہ بہت بڑے شہر کے عالم ہیں، اور ان سے نکاح فسخ کرنے کی، توڑنے کی درخواست کی جائے تو وہ بھی ہو جاتا ہے۔
لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ نے اسے مارا، اس سے پہلے آپ کو مارا، پھر آپ نے اس کو مارا۔ اب یہ فیصلہ کون کرے کہ ظلم کس کی طرف سے ہے، زیادتی کس کی طرف سے؟ یہ تو کوئی آدمی ہوں، علماء کی ایک جماعت، آپ نے کہا یہاں امریکہ میں ایک یو ایس میں عالم دین ہم جانتے نہیں کون اتنے بڑے ہیں، جو دونوں طرف کی سن کے، ایک طرف کافی نہیں ہے، دونوں طرف کی سنیں، پھر وہ اپنے زمانے کے اہل علم سے مشورہ کریں، پھر اگر وہ یہ کہیں کہ میں تمہارے نکاح کو توڑتا ہوں، فسخ کرتا ہوں، تو پھر یہ نکاح ٹوٹے گا۔ نکاح ایسے نہیں ٹوٹ جاتا۔ اللہ نے فرمایا میثاقاً غلیظا، بہت پختہ عہد ہے، بہت پکا وعدہ ہے جو تم ایک دوسرے سے کرتے۔ پولیس کو انہوں نے کال کیا، یہ بھی آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ مشترکہ اکاؤنٹ کامن چل رہا تھا اور انہوں نے آپ کے پیسے لے لیے اس سے، اور اب خلا کرتی ہیں تو کیا آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے پیسے، آپ اپنے پیسوں کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اتنی رقم تھی، وہ سارے پروف آپ کے پاس ہوں گے، آپ کورٹ میں چلے جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ اتنی رقم تھی یہ، اور اس میں سے اتنا حق مہر ان کا چلا گیا تھا، باقی یہ میرے پیسے، اور انہوں نے میری اجازت کے بغیر یہ پیسے لے لیے۔ تو یہ تو آپ کا انٹرنل اپنے ملک کا یو ایس کا مسئلہ ہے، اس کا اس سے کیا کہا سکتے ہیں آپ؟ وہ جو زیادہ وہ خلا کی رقم، وہ خلا میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وہ اصل رقم حق مہر کی بھی واپس کریں گی، لینی نہیں چاہیے، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث اس معاملے میں سب کی رہنمائی کرتی ہے۔ انہوں نے ایک بہت اچھا گھوڑا خریدا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود بھی اپنے متعلق فرماتے تھے کہ مجھ سے زیادہ کوئی ایسا نہیں رہا جو غلام خریدنا جانتا ہو اور جو گھوڑوں کو خریدنا جانتا ہو۔ بہت عمدہ گھوڑا خریدا اور اپنے ایک دوست کو تحفے میں دینا تھا، ہو گیا۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ جو تھے گھوڑے کی صحیح پرورش نہیں کر پائے تو وہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول اس طرح میں نے تحفہ دیا تھا، وہ میرا دوست کچھ کیئر نہیں کرتا، گھوڑا کمزور ہو گیا ہے، تو میرا جی چاہتا ہے میں اس سے خرید لوں، واپس لے لوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی قانونی طور پر تو اس کی اجازت دی، لیکن جب بات آگے بڑھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول یہ ٹھیک ہوگا، تو آپ نے عمر میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک پائی اس میں سے نہ لینا، ایک چیز اس میں سے نہ لینا، جو تم نے دے دی ہے بس دے دی۔ تو اس لیے ایسے موقعوں پہ شوہر کو بڑے پن کا اظہار کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اللہ کہتا ہے کہ طلاق بھی ہو جائے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے سے اچھا تعلق پھر بھی نہ توڑنا۔ اتنی خراب سوسائٹی تشکیل پائی ہے یہاں کہ طلاق تو درکنار، منگنی بھی اگر ٹوٹ جائے، حتیٰ کہ رشتہ جو لینے گئے انکار کر دیں رشتے کو، اس پہ بھی پھر ساری زندگی ملنا ہی نہیں جی، ہمارے بیٹے کے رشتے کا، بیٹی کے رشتے کا۔ کیا جہالت! اللہ کہتا ہے طلاق ہو جائے، لڑکی گھر واپس چلی گئی، ختم ہو گیا، اس کے باوجود آپس کے تعلقات برے نہ کرنا۔ یہ کوئی سنتا ہے؟ کوئی مانتا ہے؟ ایک چیز جناب والا نے دریافت فرمائی ہے، لیکن ہم آپ سے عرض کریں، یہ جو آپ ہمارے نام کے ساتھ القاب اور یہ چیزیں لکھتے ہیں، یہ قطعاً نہیں کرنی چاہیے، قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دوسروں کی تعریفیں کرنا اور لقب ان کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لکھنا، اور ایسے جیسے ان جیسا کوئی شریعت کا مسئلے بتانے والا نہیں رہا، یہ دوسرے کو برباد کرنا ہے، کہ خام خواہ دوسرے آدمی کے نفس کو ابھارنا ہے کہ کبر پیدا ہو، متکبر ہو جائے، مغرور ہو جائے۔ بس ٹھیک ہے، کسی کی اتنی تعریف ہونی چاہیے نا جتنی ٹھیک ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے، اور بھی بغیر ضرورت کے نہیں کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں مجھے اس طرح، میری تعریف اس طرح نہ کیا کرو جس طرح عیسائیوں نے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی تھی،
انا عبداللہ و رسولو، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، فقولو عبداللہ و رسولو، یہی کہا کرو کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا ایسے نہ کرنا، جیسے مثالیں دے دے کے سمجھایا۔ یہ بڑی بری بات ہے کہ خام خواہ تعریف کیے چلے جانا اور اتنے بڑے بڑے جملے لکھنا۔ حیرت ہوتی ہے کہ والیاذ باللہ 4 کتابیں نہیں پڑھی ہوتی اور ان کے مرید شیخ الاسلام مفتی ثقلین، اللہ بچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسو وجوہ المداحین بالتراب، جو تمہاری تعریف کرتے ہیں ان کا منہ مٹی سے بھر دو۔ یا تو یہ فرمایا کہ مٹی سے بھر دو، عربوں میں اس محاورے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ واقعی مٹی ڈالو اس کے منہ پہ، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو وہ تم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تعریف کر کے وہ فائدہ اسے نہ ہونے دینا۔ کوئی کام نہیں ہو رہا تو ہمارے ہاں رواج ہے نا کہ جیب میں ہر وقت نمک اور مکھن دونوں تیار رہتے ہیں۔ جہاں دشمن کو دیکھا نمک چھڑک دیا، اور جہاں کام کرانا ہوا نمک لگا دیا، مکھن لگا دیا۔ منع کیا ان باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا جو تمہاری تعریف کسی مقصد کے لیے کرتا ہے نا اس کا کام نہ کرنا۔ اسی لیے مطلب بہت گوروں کو آپ کام ہو گیا زیادہ سے زیادہ تھینک یو، اور بعض تو ایسے اکھڑ مزاج کے ہوتے کہتے ہیں شکریہ کی کیا ضرورت ہے، یہ میری ڈیوٹی تھی میں نے پوری کر دی، اس میں کیا شکریہ کی بات۔ یہ چیزیں اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے بڑے بڑے القاب دینا یہ بہت غیر مناسب بات ہے۔ آپ نے تحریر فرمایا، ارشاد دریافت فرمایا ہے کہ فرض نماز کے علاوہ ضم صورت کا، فرض نماز کے علاوہ جو سنتیں یا نوافل آپ پڑھتے ہیں اس میں آپ نے لکھا ہے کہ میں ایک سورت پڑھتا ہوں اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہوں، کوئی حرج نہیں۔ مثلا آپ نے ایک سورت پڑھی، 4 سنتیں پڑھنی تھی، ایک سورت پڑھی الم تری کیف پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھ لیا، کوئی حرج نہیں، بالکل پڑھیے۔ وہ پھر ترتیب نہیں ہے، وہاں ترتیب کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سورت کو فاتحہ کے ساتھ ملانے کا جو وجوب تھا، جو ضروری تھا، وہ آپ نے کر لیا۔ یہ قل هو اللہ آپ پڑھتے ہیں اس لیے کہ آپ کو اللہ کی توحید سے محبت ہے، اس لیے کہ آپ کو سورت اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ آپ کو استادوں نے جو بھی وجہ ہو، کوئی حرج نہیں۔ معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے اور نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے اس سورت سے، سورہ اخلاص سے اتنی محبت ہے کہ میں جب بھی نماز میں ضم سورہ کرتا ہوں، فاتحہ کے بعد سورت ملاتا ہوں تو میں سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، فرمایا تھا کوئی حرج نہیں۔ غزوہ تبوک میں جب آپ گئے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھ سے فرشتوں نے کہا کہ باہر تشریف لے جائیں، تو میں جب باہر نکلا تو میں حیران ہوا، پہاڑ کی چوٹی پہ تھا اور ساری وادیاں فرشتوں سے بھری ہوئی تھیں اور فرشتے صفے باندھ کے کھڑے تھے، ہر طرف جدھر میری نگاہ گئی فرشتے ہی فرشتے۔ تو میں نے پوچھا جبریل امین سے یا فرشتے سے کہ یہ کیا ہو رہا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ معاویہ ابن معاویہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا اور یہ سب لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، سارے فرشتے آپ جنازہ پڑھائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرا غائبانہ جنازہ تھا جسے پڑھایا۔ اسی حدیث کی بنا پہ حنابلہ وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ غائبانہ جنازہ پڑھیں، مگر حنفیہ کا مسلک یہ نہیں ہے۔ اسی لیے حنفی جو اساتذہ ہیں وہ اپنے بچوں کو جب یاد کرواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دعا واسطے حاضر میت کے، یعنی میت غائب نہیں ہے، حاضر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی اور نجاشی کی بھی خصوصیت تھی، ہر ایک کے لیے عام نہیں تھا۔ تو معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ
بہت بڑی تعداد میں فرشتے، وہ مدینہ منورہ میت، اور یہاں تو آپ نے فرمایا میں نے پوچھا کہ کس وجہ سے اسے یہ اعزاز ملا؟ آپ کو حکم ہونا، آپ کا جنازہ پڑھانا، پھر فرشتوں کا پڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہر رکعت میں ایسے کرتا تھا نا، جو اس کو میری توحید سے محبت تھی، میں اسے یہ اعزاز اس لیے دے رہا ہوں۔ کوئی رچ نہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے جی کہ موت قیامت کے دن دمبے کی صورت میں لائی جائے گی، صحیح حدیث میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کے درمیان رکھ کے ذبح کر دیا جائے گا، اور اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کو کہہ دیا جائے گا کہ موت فنا ہو گئی، اور آج کے بعد کوئی مرے گا نہیں، موت کسی پہ نہیں آئے گی۔ تکالیف ہیں جہنم کی بڑھتی جائیں گی، جنت میں انعامات بڑھتے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ اس سے زیادہ خوشی کا دن اہل جنت کے لیے نہیں ہوگا، اور اہل جہنم کے لیے اس سے زیادہ مایوسی کا دن موت ذبح کر دی جائے گی۔ یہ تو صحیح حدیث میں آیا ہے۔ موت کو ذبح کون کرے گا، اس پہ حدیث میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عارف باللہ تھے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ ایک جگہ اس پہ بحث کی ہے، اور بڑی حیرت، ابن عربی جیسا کون عالم اسلام میں دوسرا ہوا ہے، بڑے ذکی، بڑے ذہین۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ذبح کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ کامل موت فنا ہو گئی نا، تو اسے اس شخص نے ذبح کرنا ہے جو کامل حیات ہو۔ حیات، یحییٰ ایک ہی لفظ ہے نا، اور اسے اللہ نے انعام کے طور پہ اس کے والد زکریا علیہ السلام کو دیا، اور اللہ نے فرمایا لم نجعل لہ قبل سمیہ، اس سے پہلے دنیا میں یحییٰ نام کسی کا آج تک رکھا ہی نہیں گیا، ہم تمہیں ایسا بیٹا دے رہے ہیں اور ہم نام بھی تجویز خود ہی کر رہے ہیں۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ فتوحات میں یہ لکھا ہے۔ مولانا عاشق الہی صاحب مدنی نور اللہ مرکدو مدینہ منورہ میں تشریف حاضر ہو گئے تھے۔ علی گڑھ کے قریب ان کا گاؤں تھا، ہم نے دیکھا ہے۔ یہ وہاں سے تشریف لائے تھے، پاکستان ہجرت ہو گئی تھی، دارالعلوم کراچی میں پڑھاتے تھے، پھر مفتی صاحب رحمۃ اللہ وہاں تشریف آوری یہاں کی چھوڑ کے پھر مدینہ منورہ حاضر ہو گئے تھے۔ وفات تک مفتی صاحب وہیں رہے۔ ان کی جس کتاب کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ موت کے بعد کے واقعات عام طور پہ سچے ہی ہیں، ہم نے ایسی دقت نظر سے تو زیادہ نہیں دیکھا، لیکن جہاں دیکھا سچائی پائی۔ پھر آپ نے سوال کیا ہے کہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ طبرانی کی روایت میں آتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنے کا سب سے اچھا طریقہ وہ ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابن ماجہ میں ذکر کیا۔ انہوں نے کہا لوگو جب بھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجو تو جس زبان میں بھی آدمی بھیج رہا ہو، فرمایا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ الفاظ، اچھے سے اچھے القاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنو۔ عین ممکن ہے کہ تمہارا یہ سلام ان کے سامنے پیش کیا جائے، تو اس لیے یہ کہا کرو۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بہت اعلیٰ درجے کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے ہیں، تو اس لیے آدمی اردو میں سلام بھیجتے، پشتو میں، کسی بھی زبان میں، تو اعلیٰ سے اعلیٰ الفاظ اپنی بساط کی حد تک کہ اللہ کے رسول آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، آقا ہیں، آپ کی شفاعت مطلوب ہے، اللہ نے آپ کی تعریف کی ہے، آپ پر میری طرف سے سلامتی، میرے دوستوں کی طرف سے سلامتی، میرے گھر والوں کی طرف سے، اس شہر اور ملک کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام ہے۔ بہتر سے بہتر الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چننے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور جس شخص کے اعمال کو وہ اچھا دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اور جس شخص کے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنے امتیوں کے لیے۔ یہ ہم اہل سنہ کے عقیدے میں داخل ہے، اور صرف ہم ہی نہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ جیسے آدمی جو وہ بڑے تشدد میں ہیں ان چیزوں میں، وہ بھی اپنے فتاویٰ میں 2 جگہ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔
ایک اور سوال تحریر فرمایا کہ فلا جہاد اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہوں نے راستے روکے ان کو جہاد کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ غالباً ابو داؤد میں ہے صحاح ستہ کی حدیث۔ آپ فلا جہاد لہو کے الفاظ جو ہے نا یہ ڈالیں تو آپ کو حوالے اس کے مل جائے۔